آج 12 شعبان منگل کا مبارک دن آ چکا ہے۔ آج ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار خدا کی قسم یہ وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ بڑے سے بڑے اللہ والوں نے، بڑے سے بڑے اللہ کے ولیوں نے آج کے دن اس عمل کو پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ بڑے سے بڑے اولیاء کرام نے غوث پاک پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 12 تاریخ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار یہ تسبیح پڑھتے ہی، یہ وظیفہ پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا، خدا کی قسم میرے بھائیو میری بہنوں ایسا عمل ہے، یہ عمل اثر نہ کرے خدا کی قسم تو یہ میرے دونوں ہاتھوں سے گریبان پکڑ لینا۔ میں ایک کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے پھانسی پہ چڑھا دینا اگر تمہاری زندگی میں دولت کا طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو۔ یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، یہ رب کو راضی کر جاتا ہے۔ یہ ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ رب کریم کا پڑھنے والا لاڈلا بن جاتا ہے۔ پھر مجال ہے کوئی دنیا جہاں کی کوئی پریشانی، کوئی دکھ درد تکلیف بیماری تمہیں چھو کر چلی جائے، مجال ہے رب کے لاڈلے کو کوئی قرضدار تمہارے گھر پہ کھڑا ہو جائے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اس عمل کو پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیو بہنوں اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن ساتھیوں بھائیو بہنوں کمالات میں یہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف اگر آپ نے آج تک پڑھے ہیں لیکن آج تک کسی عمل سے، کسی وظیفے سے اگر آپ کو ایک پائی کا بھی فائدہ نہ ہوا ہو تو آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر شعبان کی 12 تاریخ منگل کے دن گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے بیٹھ جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا۔ انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ آج پورے دن میں آپ نے جو کرنا ہے کر لیجئے، جو آپ کو چاہیے آپ کیجئے تمام دوستوں تک ساتھیوں بھائیوں، لیکن یہ اپنے عزیزوں پیاروں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو شیئر کرنا بھول جائیں، تاکہ آپ کے پیارے، آپ کے چاہنے والے یا جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں وہ بھی اس قبولیت کے اس رات، شب برات کی رات سے ساتھیوں بھائیو بہنوں اس عظیم رات سے پہلے پہلے اس عمل کو پڑھتے ہی، یعنی کہ شب برات سے پہلے پہلے یہ آخری موقع ہے۔ جو بندہ بھی آج شب برات سے پہلے پہلے آج اس لاڈلی منگل کو یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے ساتھیوں بھائیو بہنوں تو پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ 3 وظائف پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیو بہنوں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھتے ہی آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گی۔ اللہ والو بدقسمت وہ بندہ ہے جو شعبان کی اس لاڈلی منگل کے دن یہ 3 وظیفے نہ پڑھے، آج اس 12 شعبان کے دن یہ عمل چھوڑ جائے، جسے اللہ کے بڑے سے بڑے ولیوں نے کہہ دیا کہ یہ عمل پڑھتے ہی خدا کی قسم گھر میں جہاں نظر ڈالو وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ غربت اور غریبی کا آخری حل ہے یہ، یعنی کہ جس کا کوئی وظیفہ اثر نہ کرتا ہو وہ شعبان کی 12 تاریخ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح پڑھ کے دیکھ لے۔ انشاءاللہ بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی تو دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج شعبان کی 12 تاریخ اس لاڈلی منگل کے دن یہ 3 وظائف پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجات جو کئی سالوں سے پوری نہ ہو سکی ہوں، انشاءاللہ یہ لاڈلے وظیفے کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہ تمام کام آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ اللہ والو شعبان کے مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے، مقدر کے ستارے چمک اٹھتے ہیں۔ جو شعبان کے مہینے میں رب کو راضی کر لیتا ہے وہ کتنا خوش قسمتی ہے کہ شب برات سے پہلے پہلے اس لاڈلی منگل کے دن ساتھیوں بھائی بہنوں یہ منگل لاڈلی آ چکی ہے۔ آج ساتھیوں بھائی بہنوں یہ بڑی ہی خاص منگل کا دن ہے، 12 تاریخ ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے اپنے گناہوں کے بارے میں، آج اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگے گا، کیونکہ دیکھیں ساتھیوں بھائی بہنوں 2 دن بعد شب برات ہے، اور شب برات میں آپ کے علم کے لیے بتا دوں کون سی تاریخ کو ہے دوستو بھائی بہنوں، 13 فروری اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ جمعرات کا دن جیسے ہی لگے گا، جمعرات کے دن میں جمعرات کا جو دن ہوگا وہ دن ہوگا 14 شعبان کا، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ دن ہوگا جیسے آج منگل ہے نا، 12 شعبان ہے، کل 13 ہو گئی، اور پھر پرسوں لگے گی جمعرات، پرسوں ہوگی جمعرات کا دن ہوگا منگل کا 14 شعبان کا، لیکن جمعرات کو شام کو لگ جائے گی، جمعرات کو شام میں لگے گی، یعنی مغرب کے بعد اسلامی تاریخ میں تاریخ بدل جاتی ہے، دن 14 کا ہوگا لیکن مغرب کے بعد لگ جائے گی کون سی؟ 15 شعبان، جی ہاں اسی کو شب برات کہتے ہیں۔ اور وہ پوری رات مغرب کے بعد سے لے کے صبح طلوع فجر تک، یعنی کہ فجر کی نماز تک شب برات ہوگی۔
اسی رات رب کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، تو اس رات میں آپ نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ایسے ایسے وظیفے بتاؤں گا کہ اس رات میں آپ لوگوں نے اگر بتائی ہوئی ترتیب سے میرے بتائے ہوئے وظیفے پڑھ لیے تو ساتھیوں، بھائیو، بہنوں، اللہ کا شکر ادا کرو گے بس کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل دیا ہے۔ اب آج کا عمل بتا دوں ساتھیوں، بھائیو، بہنوں، یہ آخری موقع ہے، یہ غربت اور غریبی کا آخری حل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ ساتھیوں، بھائیو، بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے، اپنے گناہوں کے بارے میں دیکھیں، آج اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگے گا، کیونکہ شب برات کی رات ہر انسان کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ شب برات کی رات جب نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہوگا ہمارے گناہوں کی پکڑ سے وظیفے ضائع ہو جائے۔ اسی لیے خدا رہا اپنے شعبان کی اس لاڈلی منگل کے دن یہ 3 وظیفے پڑھ کے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آج اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی، اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جائے گی وہ ایسے ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اگر آج کوئی بندہ ماہ شعبان کی اس لاڈلی منگل کے دن آج اس لاڈلی منگل کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو یقین کیجیے گا ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ والو، آپ یہ 3 وظائف پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی تقدیر انشاءاللہ بدل جائے گی، تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ میرے بس میں ہو تو میں آپ کے گھر جا کر ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاؤں اور کہوں کہ شعبان کی یہ لاڈلی منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائیں گے۔ آج شعبان کی یہ لاڈلی منگل کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ 3 بار پڑھا جائے گا اس کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں رہے گی، اس کی آنے والی نسلوں میں بھی ساتھیوں، بھائی بہنوں، کوئی غربت اور غریبی کا شکار نہ ہوگا۔ اللہ والو، آپ چاہے پاکستان میں ہیں، چاہے انڈیا میں ہیں، آپ سعودی عرب یا دنیا جہاں کے کسی کونے میں، بنگلہ دیش، نیپال، جاپان، عمان، اٹلی، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شعبان کی یہ لاڈلی منگل آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ 3 وظیفے پڑھ لینے ہیں۔ ساتھیوں، بھائی بہن، اگر کوئی بندہ شعبان کی یہ لاڈلی منگل کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں جس بچے کو ارب پتی ہونا ہے، انشاءاللہ آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ کبھی بھی کامیابی ساتھیوں، بھائی بہنوں، آپ کے پاس سے نہیں جائے گی۔ آپ کو جو بھی مصروفیت ہیں، آج دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آپ نے جہاں جانا ہے جا سکتے ہیں، لیکن آپ نے ساتھیوں، بھائی بہنوں، چند منٹ نکال کر رب کریم کی بارگاہ میں اور رحمت و برکتوں کی انشاءاللہ اس عمل کے بڑھتے ہی برسات ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی ہر مشکل کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اللہ والو، اب آپ لوگ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو، اور کیا چاہتے ہو ساتھیوں، بھائی بہنوں؟ آج رب کی بارگاہ میں مانگی گئی ہر دعا اس عمل کے پڑھتے ہی قبول ہو جائے گی۔ آج رب کی بارگاہ میں مانگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھو گے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا، وہ بادشاہ بنانے کو تیار ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں، اور آج قبولیت کی وہ گھڑی ہے جس میں آج جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گر گڑاتا ہے، اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ اور آج ساتھیوں، بھائی بہنوں، وقت ہے جب رب کہتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے، تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تو مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو ساتھیوں، بھائی بہنوں، کسی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہا، میں تو آپ کو رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے آج یہ موقع ہے رب کریم سے مانگنا۔ ساتھیوں، بھائی بہنوں، آج تھوڑا نہ مانگیے گا، اور ضد کر کے مانگیے گا، اتنا مانگیے کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے۔ دوستو، آج جو بھی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے۔ آج جو کوئی میرا بہن بھائی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا عمل مل جائے کہ جسے پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہو، جو کوئی اولاد نرینہ کے لیے چاہتا ہے پڑھ لے۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے قرضوں سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لے۔ آج وہ بیٹی جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتے ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ کی جو بھی حاجت ہے، ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج آپ کا کوئی بھی آج کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر بھی خریدنا چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر دیکھے۔ آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے، آج رب کی بارگاہ میں جھولیاں بھر رہی ہے، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت وہ بندہ جو شعبان کی اس لاڈلی منگل کے دن یہ وظیفہ، یہ اعمال نہ پڑھے۔ اگر کوئی بندہ یہ 3 اعمال کر لے گا
بتائے گئے طریقے سے میرا رب کھلی آنکھوں سے معجزات دکھائے گا۔ آپ کھلی آنکھوں سے دیکھو گے کہ رب کو منانا، رب سے اپنی بات منوانا، رب کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ اللہ والو، آج مشکل وقت آتا ہے تو ہم جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ آج شعبان کی لاڈلی منگل کے دن آپ کا مسئلہ جتنا مرضی بڑا ہو، اتنی ہی جلد وہ مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر دیکھو، رب کے سامنے جھولی پھیلا کر دیکھو، مقصد کی نیت کر کے دیکھو۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پیر ابراہیم شاہ کو، تو آپ نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کا بھی اس خیر خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ شعبان کی ساتھیوں بھائی بہنوں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر جو بہن بھائی خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے ساتھیوں بھائی بہنوں اپنا نام کمنٹ سیکشن ضرور لکھ دینا ہے۔ اب آپ نے آج پورے دن بھر میں 12 شعبان منگل کے 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، دکان میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں دل کرے اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کر دینے والا یہ عمل فوری طور پر لازمی پڑھ لینا۔ آپ نے ساتھیوں، دوستوں، بھائی بہنوں سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجیے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجیے گا، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیجیے گا، جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیجیے گا، اور درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیجیے گا۔ ذاتی مکان چاہیے تو اس کے لیے پڑھ لیجیے گا، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے تو اس کے لیے پڑھ لیجیے گا، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد کو فوری طور پر پورا کرنا چاہتے ہو تو آج ساتھیوں بھائی بہنوں رب کریم سے کھل ڈل کے مانگیے گا۔ آج یہ نہ سوچیے گا کہ میں 2-4 ہزار مانگ لوں، آج رب کریم سے سب کچھ مانگ لیجیے گا، انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی، خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر بھر جائیں گی۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے کہ دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ کر 12 شعبان منگل کے دن گھر، دفتر، آفس، مسجد، مدرسہ، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جائیے گا۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں درود شریف پڑھیے گا، جو بھی آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی ساتھیوں بھائیو بہنوں میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، پہلا کام آپ نے، پہلا وظیفہ جو کرنا ہے، آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ دوستو، یہ نام ہر کسی کو آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ ان ناموں کو کب پڑھنا ہے اور کیسے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آج کے دن ان ناموں کو پڑھنے سے کیا فائدہ، کس طریقے سے ہوگا۔ دوستو، آج شعبان کی لاڈلی منگل کے دن آپ نے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، دولت چاہیے، جس کو جو چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج یہ 3 وظائف پڑھتے ساتھ ہی جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ وہ 100% گارنٹی سے پوری ہو کر رہے گی۔ اسی لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے جتنا زیادہ مانگو گے اتنی ہی جلد کامیابی ملے گی۔ اور آج شعبان کی لاڈلی منگل کو، آج شعبان کی لاڈلی منگل کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، ارجنٹ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، راتوں رات دولت مند ہونا چاہتا ہے، تو آج کا وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے، آپ دوستوں بھائیوں کے لیے ہے، آپ غم کے مارو، دکھ کے ماروں کے لیے ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ رب کریم کے نام کا وظیفہ ہے۔ یہ ساتھیوں بھائیو بہنوں، یہ نام وہ نام ہے کہ جسے پڑھتے ہی بڑی سے بڑی بیماری، پریشانی فوری طور پر دور ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی رزق کی تنگی، مالی پریشانی، غربت، غریبی، لاچاری کا فوری طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج اگر گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری ہے، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے دوستو بھائیو بہنوں پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ رب کریم کے ایک عظیم نام کا
پہلے آپ نے ایک نام پڑھنا ہے، پھر ساتھ میں اللہ پاک کا ایک اور نام شامل کرنا ہے، یعنی کہ آج کے اس عمل کا پہلے نمبر پر آپ نے 2 وظائف پڑھنے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب ان وظائف کو ملا کر 12 شعبان کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیا جائے تو پڑھنے والا آسمان سے دولت کی بارش کو برستے ہوئے پڑھتے ہی اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، یعنی کہ غیب سے دولت والے ہاتھ وظیفہ پڑھتے ہی دولت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ آج وہ عمل دے کر جاؤں گا ساتھیو بھائیو بہنوں کہ جھولیاں بھر بھر کر پوری زندگی دعائیں دو گے، پوری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں 12 شعبان کا ایسا عمل دیا کہ ہماری غربت اور غریبی کہاں گئی ہمیں پتہ نہ چلا۔ آج ہم بھی ساتھیو بھائیو بہنوں آپ خود کہو گے کہ آج ہم بھی لاکھوں میں کھیل رہے ہیں، آج ہم بھی کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، کاش ہم نے یہ وظیفہ پچھلے سال 12 شعبان کو پڑھ لیا ہوتا تو آج ہماری زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جاتے، آج ہماری دکھ بھری زندگی خوشیوں میں پہلے سے بدل چکی ہوتی۔ تو آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ ساتھیو بھائیو بہنوں پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے دوستو بھائیو بہنوں، دیکھیں آپ نے اس وظیفے کو بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ اب یہ نہ سوچے گا کہ یہ وظیفہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے وہ پڑھا نہیں، آپ نے بس شیطانی وسوسوں کو ہٹا کر بھلے جتنی بار یا میں نے بھی بھلے زندگی میں بتایا ہو پہلے، لیکن آج کے عمل کی نسبت سے یہ وظیفہ آپ کے لیے بالکل نیا ہے، یہ نئے چاند کی طرح ہے، آپ کو آپ کی زندگی کو کھلا دے گا، بس آپ نے یہ سوچ کے پڑھنا ہے۔ آپ نے دیکھیں درود شریف پڑھ لیا، اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے نمبر پر آپ نے ساتھیو بھائی بہنوں جو کمال کا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا کریمو۔ کون سا وظیفہ ہے؟ یا کریمو۔ اور یا کریمو کے ساتھ آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یا رحیمو۔ یا کریمو یا رحیمو یا کریمو، اپنے انداز میں پڑھیے گا، میں تو ویسے ہی اپنے انداز میں کہیں کھو جاتا ہوں، آپ نے اپنے انداز میں پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا کریمو یا رحیمو کا وظیفہ آپ نے صرف اور صرف ذاتی بھائیوں توجہ سنے گا، پہلے نمبر پر آپ نے یا کریمو یا رحیمو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ساتھیو بھائی بہنوں یا کریمو کا مطلب کیا ہے ساتھیو بھائی بہنوں؟ اللہ پاک کی وہ ذات جو رزق سے فوری طور پر مالا مال کر دیتی ہے۔ آپ نے اب ساتھیو بھائی بہنوں انشاءاللہ یہ آپ نے جو بھاگ رہا ہے، جو بندہ جو 2 نمبری کرتا ہے، جو شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے، آج میں حلال طریقے سے جلد کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ صرف شعبان کی اس لاڈلی منگل کے دن یہ خاص عمل ہے، یہ موقع ضائع مت کیجیے گا۔ آج جس رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج آپ نے دوستو بھائی بہنوں یا کریمو یا رحیمو پڑھ کے دیکھیے گا، میرا رب 300 رزق کے دروازے کھولے گا، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 100 نہیں 200 نہیں، پورے 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے دوستو۔ اللہ جو بند ساتھیو بھائی بند دروازے کھولنے والا ہے انشاءاللہ آج اس عظیم گھڑیوں میں اس لاڈلی منگل کے دن یہ 3 اعمال کرتے ہی انشاءاللہ رزق کے دروازے اس لیے کھل جائیں گے ساتھیو بھائی بہنوں کہ انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ رب کریم کے لاڈلے بن جائیں گے۔ یہ 3 کام کرتے ہی 3 وظائف پڑھتے ہی رزق کے دروازے فوری طور پر کھل جائیں گے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا کریمو یا رحیمو کو پڑھنا ہے، اور یا رحیمو رب کریم کا وہ نام ہے کہ رب کریم نے قسم کھائی ہے، وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ اس وظیفے کو پڑھے گا میں اس کی ہر حاجت کو پورا کر دوں گا، اس کی مراد کو پورا کر دوں گا۔ تو آپ نے یا رحیمو یا کریمو مطلب آپ نے پہلے پڑھنا ہے یا کریمو کو، پھر آپ نے یا رحیمو کو پڑھنا ہے، دونوں ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اور جب آپ کی زبان سے دوستو بھائیو بہنوں یا کریمو یا رحیمو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یا کریمو یا رحیمو کو پڑھنا کس طریقے سے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا کریمو یا رحیمو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، جیسے کہ یا کریمو یا رحیمو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، جیسے کہ یا کریمو یا رحیمو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا کریمو یا رحیمو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں 11 بار پڑھنا ہے۔ یا کریمو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 11 بار کا مطلب ہے کہ صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ چھوٹے وظیفے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، لیکن اس پوری یقین کے ساتھ پڑھیں کہ آپ یا کریمو یا رحیمو کو پڑھ رہے ہیں، آپ پر چھم چھم رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا کریمو یا رحیمو پڑھنے سے بگڑے کام سنور جائیں گے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جو مانگو گے خود چل کر آئے گا۔
آپ تک ساتھیوں بھائی بہنوں انشاءاللہ دوستو ایک ایک نقطہ ایک ایک بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ شعبان کی لاڈلی منگل کا دن ہے۔ یہ ساتھیوں بھائی بہنوں یہ موقع پھر نہ ملے گا۔ آپ نے یا کریمو یا رحیمو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے ساتھیوں دوستو بھائیو بہنوں، جسے پڑھتے ہی آپ لوگ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے، جسے پڑھتے ہی رب کریم سے پھر جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈالتے چلے جائیں گے۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے پہلے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن شعبان کے اس وظیفے کو مستند اور شرطیہ عمل کہا جاتا ہے، یہ بے حد آزمودہ عمل کہا جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ دوستو آپ نے یہ پڑھنا کس طریقے سے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بڑے پیار کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں کتنی بار آپ نے جو وظیفہ پڑھا تھا، پہلے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھا 11 مرتبہ۔ اب آپ نے دوسرا وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اس کی قبولیت کا راز ہے کہ جب آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے، جب آپ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوا لیں گے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر، اور جلد بازی سے مت پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنے والا پڑھتے دوران ہر انسان اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو جانتا ہے۔ آپ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ آپ نے کرنی ہے۔ آپ کے گناہ ساتھیوں بھائی بہنوں آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ایک راز ہے، لیکن آپ خود تو رب کریم سے توبہ کر سکتے ہیں۔ خود تنہائی میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں، جیسے ہی آپ کو دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر آج کے اس خاص دن کا خاص الخاص عمل آپ نے پڑھنا ہے۔ خدا را توجہ کیجیے گا، بہت سے لوگ وظیفے پڑھتے دوران رب کریم سے ساتھیوں بھائی بہنوں تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، زبان پر ورد الہی ہوتا ہے، اور سامنے ٹی وی اور لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو آج کا دن وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر توجہ اور خلوص دیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ دوستو یہ دنیا والے یہ مشکل وقت میں کوئی کام نہیں آئے گا، صرف رب کی رحمت مشکل وقت میں کام آتی ہے۔ اگر آپ غیب سے رب کی رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پر جیسے ہی آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں یا کریمو یا رحیمو کو 11 بار پڑھ لیا تو آپ نے فوری طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ وظیفہ اس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ساتھیوں بھائی بہنوں آپ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر مکمل آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کو عمل کا فائدہ ہوگا۔ وظیفہ بھی ساتھیوں بھائی بہنوں اچھی طرح سے پڑھا جائے گا اور منہ سے نکلی ہر بات بھی پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے پڑھنا صرف اور صرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں 11 بار ہے۔ اب دوستو آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، اس عمل کا خاص وظیفہ نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورہ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص میں واضح ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے رب کعبہ اپنی وحدانیت کے ذکر سے راضی ہو جاتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، یہ کون ہے میری جو بے نیازی کو بیان کر رہا ہے، یہ کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو دوستو یہ سورہ اخلاص عرش الہی کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ بنانے والی ہے، یہ وظیفہ ہے۔ آج کسی ساتھی بہنوں آپ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں۔ آج کملی والے آقا کا مہینہ ہے، آج شعبان کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج آپ ساتھیوں بھائی بہنوں پورا سال ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ تو آپ نے آج دوسرے نمبر پر جیسے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، پھر فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ایک ایک چیز ایک ایک بات بتائی جا رہی ہے۔ سورہ اخلاص کی قدر و قیمت بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی چلی جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 2 بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج تسبیح کے 10 دانوں پر آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے
3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ہوگا، اور 3 سے زائد قرآن مجید یعنی ہر زبر زیر پیش کے بدلے میرا رب 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، آپ کی اچھائیاں آپ کی برائیوں پر غلبہ پا جائیں گی۔ اور آج ساتھیو، دوستو، بھائیو، بہنوں، جب شعبان کے مہینے میں نامۂ اعمال رب کے سامنے پیش کیا جائے گا تو آج یہ 10 بار پڑھی گئی سورہ اخلاص آپ کی ضمانت دے گی، آپ کے لیے لڑ جائے گی، آپ کے تمام گناہوں کو ظاہر کر دے گی، آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گی۔ لیکن دوستو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جیسے مرضی گناہ کرتے رہیں۔ اب آپ نے ساتھیو، بھائیو، بہنوں، ذہن میں یہ مت سوچیے گا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں گناہ کر ڈالتا ہوں، میں گناہ کر لیتا ہوں، کل پھر میں وہ معافی مانگ لوں گا، میں وظیفہ پڑھوں گا، میرے سارے گناہ۔ لیکن ساتھیو، دوستو، بھائی بہنوں، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ بار بار کی توبہ کوئی قبول نہیں ہوتی، ایک بار سچے دل سے کی گئی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ لیکن دوستو، آپ نے سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، اور وہ ساتھیو، بھائی بہنوں، حاجات بھی ایسی ہوں کہ جو ناممکن ہو، تو آپ کی وہ 10 کی 10 حاجات بھی انشاءاللہ ممکن ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستو، یہ وظیفہ ہر کوئی نہیں بتائے گا، یہ مستند وظیفے ہیں، یہ صرف آپ کو میرے اس چینل پیر ابراہیم شاہ پر ملیں گے۔ اس کے علاوہ دوستو، آپ کو یہ وظائف کوئی اور نہیں بتائے گا۔ آپ نے ہمارے چینل کو پیر ابراہیم شاہ کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ۔ دوستو، بھائی بہنوں، پھر ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال